الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں صاحبزادہ محترم مکرم ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اس مسجد کے 100 سال مکمل ہوئے اور اس کی تقریب حضرت نے منعقد کی، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس محفل میں ہمیں بھی حاضر ہونے کی برکات حاصل کرنے کی سعادت ملی، اور جتنے بھی ہمارے یہ محترم اور اس میں سب سے زیادہ بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں محسن اہل سنت جناب حاجی حنیف طیب صاحب، کہ انہوں نے بھی ساری زندگی کونوا مع الصادقین پر عمل کیا ہے، علماء کرام سے ان کے دامن سے وابستہ رہے ہیں، اور بالخصوص میرے دادا حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خاص ایک تعلق اور ایک واسطہ حاجی صاحب کا رہا ہے۔ اور تمام حضرات آپ بھی لائق مبارکباد ہیں کہ جب آئندہ کبھی اب یہ 100 سالہ یہ جشن ہو رہا ہے، جس کو اللہ کے ایک ولی حضرت شاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سجایا، اسے بنایا، تو آج ہم اس پہلے دن کی بھی یاد کر رہے ہیں 1921 کی، تو ایسا بھی وقت آئے گا کہ کبھی ہماری بھی یاد کی جائے گی کہ 100 سالہ جشن ہوا تھا، اور اس میں یہ افراد شریک ہوئے تھے، اور اس میں ہم گناہگاروں کے لیے بھی دعا ہو جائے گی کہ جس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر، اس کی آبادی وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہی اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ حضرت شاہ غلام رسول قادری علیہ الرحمہ نے اس کی تعمیر اسی جذبے کے ساتھ کی ہے، اور جیسے کہ ابھی مجھ سے قبل فرمایا گیا کہ یہ ایک تعلق ہے، اور جیسا اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے تمام ایمان والوں کو کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ سچے کون ہیں؟ وہ ایمان والے کون ہیں؟ وہ یہی ہمارے اسلاف ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ سبق دیا، جنہوں نے آج ہمیں یہاں جمع ہونے کا موقع دیا۔ ایک تعلق اور ایک سلسلہ وہ جڑا ہوا ہے حضرت، اور یہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، مگر حضرت کے علم میں ہے یقیناً کہ تعلق جو جڑا ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ اپنے چاہنے والوں، اپنے قربت والوں کو اس تعلق کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں۔ حضرت شاہ غلام رسول قادری علیہ الرحمہ کی یہ کرامتوں میں سے بھی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں خادم بھائی، ان کا تعلق
حضرت سے ہے، پورے خاندان کا تعلق ہے، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ میرے والد یا دادا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، غالباً یہی ہے کہ اپنے والد کا سنا رہے تھے کہ ہندوستان میں وہ پولیس میں تھے اور ان کی ڈیوٹی حضرت خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری سے لگی ہوئی تھی، ان کے مزار پر ڈیوٹی تھی۔ اب جب تقسیم ہوئی تو مسافروں کو آنے کے لیے کہ بھائی یہ ٹرین جا رہی ہے، یہ قافلہ جا رہا ہے، ان کی حفاظت کے لیے کچھ سپاہی بھی چاہیے، تو کہتے کہ 6 سپاہی وہ متعین کیے گئے کہ یہ 6 سپاہی ان کے ساتھ جائیں گے، اس میں ان کا بھی نام تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اور یہ آپ اولیاء کرام کی سیرت میں پڑھیں گے، خود داتا صاحب کی سیرت میں موجود ہیں کہ جب ان کے پیر صاحب نے کہا کہ لاہور جاؤ تو وہ یہی عرض کرتے، حضرت مجھے اپنے قدموں میں ہی رہنے دیں، اپنے قدموں میں ہی رہنے دیں مجھے۔ تو ان کا بھی نام آ گیا، وہ کہنے لگے کہ بھائی میں تو خواجہ صاحب کا دربار چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں۔ اب وہ تعلق کو میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ تم پاکستان جاؤ اور اس علاقے میں جا کر شاہ غلام رسول قادری صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضری دو۔ جب حکم آ گیا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑے، بغیر ہتھیار کے قافلہ سپرد کر دیا گیا کہ بھائی یہ 6 سپاہی یہ ان کی نگرانی بھی کریں گے اور یہ وہاں کے معاملات کو بھی دیکھیں گے۔ یہاں آ گئے، گورنر ہاؤس میں ڈیوٹی لگ گئی، وہ بتاتے کہ پورا ہفتہ وہاں ڈیوٹی لگی رہی۔ اب اس کے بعد کچھ گھنٹے کے لیے چھٹی دی گئی کیونکہ 6 سپاہی تھے، تو کچھ گھنٹے کے لیے چھٹی دی گئی تو یاد آیا کہ مجھے تو یہ حکم ہوا تھا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈاتے وہ حضرت شاہ غلام رسول قادری علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو یہ کہ کونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہمیں جو یہ جڑنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا جو مرید ہے، میں نے جو اپنے رب سے مانگا ہے، کہ اولیاء اللہ کچھ مانگتے بھی ہیں تو وہ اپنے ان متوسلین کے لیے مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا جو مرید ہوگا، میرے سلسلہ قادریہ میں جو ہوگا، میں نے اپنے رب سے ان کے لیے یہ مانگا ہے کہ یا اللہ جو میرے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، جو مع الصادقین بنے ہوئے ہیں، رب کریم انہیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دینا، کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں ہم اپنا سکون تلاش کرتے ہیں، مگر در حقیقت ہم جو سکون پا سکتے ہیں وہ اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہو کر پا سکتے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ جو سلسلہ ہے تقاریر وغیرہ کا، جو آپ کے مریدین معتقدین ہیں وہ جانتے ہیں کہ محافل ہوئی وہاں چلے گئے، ورنہ جب یہاں ہیں نماز ختم ہو گئی تو مزار شریف کے پاس بیٹھ کر ان مریدین معتقدین کو اسلام کی تعلیمات دے رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں، اللہ رسول کے احکامات ان کو سکھا رہے ہیں۔
تو بندہ مومن جو اللہ کا سپاہی ہوتا ہے اس کا فریضہ یہی ہے کہ وہ اللہ رسول کے حکم کی ترویج اشاعت کے لیے، اللہ رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ کمر بستہ رہے۔ اللہ رب العالمین، اور اسی لیے ہم سب حاضر ہوئے ہیں کہ اس آستانے، اس جمعیت قادریہ حضرت شاہ غلام رسول صاحب علیہ الرحمہ کے فیضان سے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو روشن فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔